پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کی پیشکش۔ امریکی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ امریکی عہدیدار نے توقع ظاہر کی ہے کہ مذاکرات جمعرات کو ہو سکتے ہیں۔ فریق معاہدے کے لیے نیا بالمشافہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پاکستان، تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے اہلکار کی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اس ہفتے یا اگلے ہفتے کے آغاز میں ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر دوست ممالک سے مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطے کے اہم ممالک کے دورے کے اسکیڈول میں تبدیلی۔ وزیر اعظم پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکی جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ علاقائی اور عالمی صورتحال۔ اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم کی قطری اور ترک حکام سے اہم معاملات پر مشاورت متوقع۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے۔ ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ توقع ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جانب پیش رفت کرے گا۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام ریڈ لائنز اسی بنیادی اصول سے نکلتی ہیں۔ ایران سے تمام افزودہ یورینیم نکالنا چاہتے ہیں۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا کہ ایران سے یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایران کے افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لیں گے۔ بولے کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ جو جہاز قریب آئے گا تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی، عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق ناکہ بندی کے باوجود امریکی پابندیوں کا شکار آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزرا ہے۔ ٹینکر چینی ملکیت میں ہے اور اس پر چینی عملہ سوار ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ایران سے یورینیم کی افزودگی کو 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ یہ پیشکش مسترد کرتے ہوئے 20 سال کی معطلی پر اصرار کر رہا ہے۔ رپورٹ میں امریکی اور ایرانی حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا، تاہم دونوں فریق کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے فوجی تعیناتی میں اضافہ کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا، جنگ بندی کمزور کرے گا۔ مخصوص ناکہ بندی جیسے اقدامات نازک صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی پر چین کا رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ یہ اقدام آبنائے ہرمز میں بحری آمد رفت کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈالے گا۔ صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال اس وقت خطرناک موڑ پر ہے۔ چین مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ چین نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق خبریں من گھڑت ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف چین کے دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ روسی ٹی وی کے مطابق مشرق وسطیٰ اور یوکرین کی صورتحال، روس چین تعاون پر بات چیت ہوگی۔ روس کے وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی جنگ روکنا ضروری ہے اور روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد
بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے اور مشترکہ کوششیں تیز کرنے کے عزم کا اظہار۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالس نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ امریکہ ایران براہ راست مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا، دونوں جانب سے تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر زور۔ پاکستان کا نازک جنگ بندی کے ذریعے فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ جنگ بندی نے فریقین کو مہلت دی تاکہ وہ اپنے موقف کا جائزہ لے کر آئندہ مذاکرات کے لیے حکمت عملی تیار کر سکیں۔ سینیٹر شہری رحمان کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان نے اسلام آباد کے لیے بہترین سفارتکاری کی۔ سعودی عرب نے جنگ میں تحمل کا مظاہرہ کیا جو قابل تحسین ہے۔ ابراہ ہرمز کے معاملے پر چین اور روس اپنا کردار ادا کریں۔ سندھ میں رواں برس اب تک 329 بچے HIV سے متاثر ہو چکے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق متاثرہ بچوں میں 188 لڑکے اور 141 لڑکیاں ہیں۔ مجموعی طور پر رواں سال 894 کیس رپورٹ ہوئے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ سندھ میں روزانہ بچوں کے اوسطاً 3 سے 4 نئے HIV کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ خبردار کیا کہ غیر محفوظ طبی طریقہ کار بچوں میں HIV کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے SL4 لاہور رنگ روڈ منصوبے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں راولپنڈی سگنل فری کوریڈور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کی ملتان بہاڑی روڈ کی بروقت اور بہترین تعمیر اور شجرکاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ دیہات کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر اور بحالی اور عمدہ روڈز انفراسٹرکچر بننے سے کھیت سے منڈی اور کارخانوں سے مارکیٹ رسائی آسان ہوگی۔ مساوی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر شہر ہر گاؤں کی سڑک بننا ضروری ہے۔ پاک بحریہ کا ملکی بحری سرحدوں کے دفاع میں اہم کردار ہے۔ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ قوم کی حمایت سے افواج پاکستان دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا PAF اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد۔ کہا کہ اصغر خان اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کی خدمت کی ایک تاریخ ہے۔ مہمان خصوصی چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نیول چیف نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی سکھ برادری کو بیساکھی کے تہوار کی مبارکباد۔ کہا پاکستان میں بیساکھی باہمی احترام اور ہم آہنگی کی علامت ہے۔ بیساکھی خوشی، امن اور امید کا پیغام لے کر آتی ہے۔ دعا ہے پاکستان میں امن، خوشحالی اور ہم آہنگی قائم رہے۔ ہندو اور سکھ یاتریوں کی سہولت اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا رہی ہے۔